آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب قریش کے تجارتی قافلے کے ساتھ اکثر شام جایا کرتے تھے، لیکن وہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سفر کی مشقت آئے، تو کوشش کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ نہ لے کر جائیں۔ ایک مرتبہ جناب ابو طالب تجارتی سفر کے لیے نکلنے لگے تو عین روانگی کے وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرہ مبارک پر ایک دم سے ملال کے آثار نظر آنے لگے اور جناب ابو طالب کا دل تھوڑا پسیج گیا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر چل پڑے۔ تب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک 12 سال تھی۔ اس سفر میں ایک خاص واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے شام کا یہ سفر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔ جب جناب ابو طالب کا قافلہ عراق کے شہر بصرہ کے قریب پہنچا تو وہاں ایک نصرانی راہب رہا کرتا تھا۔ اس کا نام کتابوں میں جرجیس آتا ہے، مگر اس کو عام طور پر بحیرہ راہب کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علامتیں آسمانی کتابوں میں درج تھی اور یہود و نصارہ کو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل طور پر علم تھا اور ان کی آمد کا انتظار بھی تھا۔ اس طرح بحیرہ راہب کو بھی ان تمام علامتوں کا علم تھا۔ جب اہل مکہ کا قافلہ راہب کی رہائش گاہ کے پاس جا کر اترا تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل مبارک دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ تو وہی نبی ہیں جن کا ذکر کتابوں میں آیا ہے، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ روایت میں یہ واقعہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک بار جناب ابو طالب قریش کے ساتھ شام کی طرف جا رہے تھے، تو شام میں جس جگہ وہ اترے وہاں ایک راہب رہتا تھا۔ اس سے پہلے بھی اس راہب کے پاس سے لوگوں کا گزر ہوتا تھا، لیکن اس نے کبھی کسی سے ملنے کی کوشش نہیں کی، مگر جب قریش کا یہ تجارتی کارواں وہاں آ کر اترا تو یہ راہب خلاف معمول اپنی عبادت گاہ سے نکل کر باہر آیا، لوگوں کو ایک دم سے دیکھنے لگا اور اچانک اس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے کہا، یہی سردار ہے دو جہانوں کا، یہی وہ رسول ہے عالم کا جس کو اللہ نے دو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جو سردار قریش ساتھ آئے ہوئے تھے انہوں نے راہب سے پوچھا کہ بھائی آپ کو کیسے معلوم ہے کہ یہ نبی ہیں؟ تو راہب نے کہا کہ جس وقت آپ سب لوگ گھاٹی سے نکلے تھے تو کوئی درخت اور کوئی پتھر ایسا نہ تھا جس نے سجدہ نہ کیا ہو، اور درخت اور پتھر صرف نبی کو ہی سجدہ کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی پہچانتے ہیں۔ آپ کی مہر نبوت سے بھی میں پہچان کر بتا سکتا ہوں کہ آپ ہی وہ نبی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ راہب چلا گیا اور فقط آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اس راہب نے تمام قافلے کے لیے کھانا تیار کروایا۔ کھانے کے لیے جب سب حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہیں تھے۔ راہب نے پوچھا کہ بھائیو وہ کہاں گئے؟ لوگوں نے کہا کہ وہ تو اونٹ چرانے گئے ہیں۔ تو راہب نے آدمیوں کو بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ایک بادل نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر سایہ کیا ہوا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کی طرف پہنچے اور لوگوں کو دیکھا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہی درخت کے سائے میں جگہ لے چکے ہیں اور اب تو کوئی سایہ دار جگہ نہیں رہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں جگہ ملی آپ وہیں بیٹھ گئے، اور ان کے بیٹھتے ہی درخت کا سایہ ان کی طرف جھک گیا۔ اس پر راہب نے کہا، درخت کے سائے کو دیکھو کس طرح وہ آپ کی طرف مائل ہے، اور کھڑے ہو کر لوگوں کو قسمیں دینے لگا کہ آپ لوگ ان کو روم کی طرف نہ لے کر جائیں، کیونکہ اگر رومیوں نے ان کو دیکھ لیا تو وہ ضرور ان کو قتل کر ڈالیں گے، کیونکہ وہ تو آخری نبی کی تمام علامتوں اور صفات کو پہچانتے ہیں۔
ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ اچانک راہب کی نظر پڑی تو اس نے دیکھا کہ راستے میں روم کے کوئی 7 آدمی کسی کو تلاش کرتے ہوئے اس طرف آ رہے ہیں۔ اس نے رومیوں سے پوچھا کہ تم کس کو تلاش کر رہے ہو؟ رومیوں نے کہا ہم اس نبی کی تلاش میں نکلے ہیں جن کی تورات اور انجیل میں بشارت دی گئی ہے، اور وہ اس مہینے میں سفر کے لیے نکلنے والے ہیں، اس لیے ہم ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکل آئے ہیں۔ راہب نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ جن کو تم ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہو، اگر تم نے ان کو مارنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو کیا تمہیں کوئی روک سکتا ہے؟ رومیوں نے کہا نہیں۔ پھر رومی تھوڑے آگے چلے گئے۔ اس کے بعد راہب نے وہی بات قریش کو سمجھائی اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متولی کو بلاؤ۔ لوگوں نے جناب ابو طالب کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ان کے متولی یہ ہیں۔ راہب نے جناب ابو طالب سے کہا کہ آپ ان کو واپس مکہ بھیج دیں، اس لیے کہ اگر آپ ان کو اپنے ساتھ آگے لے گئے تو ان کو رومی قتل کر ڈالیں گے۔ بالآخر جناب ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ واپس بھیج دیا، اور ساتھ میں کھانے کے لیے راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روٹی اور زیتون کا تیل بھی دیا۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باحفاظت مکہ آ گئے، اور ان کے نبی ہونے کا اندازہ تمام لوگوں کو راہب کی زبانی ہو گیا۔ رومی عہد میں بصرہ میں ایک دارالقضاء قائم تھا، اس کے قریب سینٹ سرجیس کی خانقاہ تھی جس میں ایک بڑا گرجا بھی تھا، جس کی دیواریں اور محراب ابھی تک باقی ہیں۔ یہی بحیرہ راہب کی اقامت گاہ تھی جس میں اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی تھی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں یہی واقعہ اس طرح بیان ہوا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 برس کی عمر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ رہتے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 20 برس کی تھی تو آپ دونوں تجارت کی غرض سے شام جا رہے تھے۔ جب راستے میں ایک جگہ قیام کیا تو وہاں ایک درخت بیری کا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سائے میں بیٹھ گئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریبی گرجے میں راہب کے پاس گئے، اس سے کچھ پوچھنا چاہتے تھے۔ راہب نے ان سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہیں جو بیری کے سائے میں بیٹھے ہیں؟ حضرت ابو بکر نے کہا کہ یہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہیں۔ راہب نے کہا خدا کی قسم یہ نبی ہیں، کیونکہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس درخت کے سائے میں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بعد سوائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی نہ بیٹھے گا۔ اسی وقت سے جناب ابو بکر کے دل میں یقین اور تصدیق آ گئی تھی۔ چنانچہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کر لی۔ در حقیقت تمام آسمانی صحیفوں اور کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی علامات اور آپ کی نبوت کا اعلان کر دیا تھا، اس لیے ان کتابوں کے تمام عالم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اور آپ کے پیغام سے واقف تھے۔ دیکھا جائے تو یہ بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا بہت بڑا معجزہ ہے کہ آپ کے اعلان نبوت سے پہلے ہی آسمانی کتابوں کے عالم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت سے آگاہ تھے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔